کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز میں لذت نہیں، کیا وجہ ہے کہ بیوی ناراض ہے، کیا وجہ ہے کہ ماں باپ ہم سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بے تکلف نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یار دوست اپنا دکھ درد ہم کو نہیں سناتے، کیا وجہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے ڈر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں تمام اہل شہر کو ایک دن اکٹھا فرمایا، اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جس میں محلے والے بھی تھے، شہر والے بھی تھے، پڑوس والے بھی تھے، بچپن کے دوست بھی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول بن کے۔ یہ دو بنیادی باتیں نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتانی تھی تو سب کو اکٹھا کیا، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلانے آیا، اور یہ بھی نہیں بتایا پہلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ نبی کب بنائے گئے؟ جب یہ کائنات ابھی بنائی نہیں گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کا جو نور پیدا کیا گیا اس عالم ارواح میں، اس وقت کائنات نہیں بنی تھی جب نبی علیہ السلام کے سر پہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج رکھ دیا گیا، لیکن جب لوگوں کو بتانی تھی یہ بات تو یہ بھی نہیں پہلے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی نہیں پہلے بتایا کہ میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، بلکہ ایک بڑا پیارا سا خوبصورت سا سوال نبی علیہ السلام نے اپنے شہر کے لوگوں کو کیا۔ فرمایا یہ لوگوں بھی تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی مشن تو اتنا بڑا ہے، دیکھیے کتنا بڑا نبی علیہ السلام کی دین کتنا بڑا ہے کہ آج کائنات کے تمام ملکوں میں ہے، ہر رنگ میں ہے، ہر زبان میں ہے، ہر نسل میں ہے، ہر خطے میں ہے، ہر برادری میں موجود ہے، لیکن جب اس کی ابتدا کی جانی تھی تو یہ نہیں ابھی کہا کہ میں اللہ کی طرف بلانے لگا ہوں، بلکہ الٹا یہ پوچھا لوگوں سے بھی آپ کا میں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بہت سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو، کسی نے کہا محمد آپ کو شاید پتہ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ نام سے نہیں جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی نام رکھ لیتے تھے، جیسے ہم کسی کو نام سے نہ جانتے خود ہی ان کی شکل صورت سے نام رکھ لیتے ہیں نا، تو جو لوگ نبی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے انہوں نے اپنے پاس سے نام رکھا ہوا تھا کہ پیاری صورت والا، کوئی کہتا تھا بہت سونا ہے، تو لوگ کھڑے ہوئے جو نہیں بھی جانتے ہوئے پیاری صورت والے، ہم نے تو آپ جیسا کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں سنا۔ بچپن کے یار دوست کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار ہم نے دیکھا ہی نہیں کوئی دوسرا۔ بازار میں جو کاروباری لوگ تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اتنے سال بیوپار کیا ہے، آپ جیسا تو ایماندار ہی کوئی نہیں۔ جو غریب تھے، ننگے تھے، بھوکے تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے پیارے محمد آپ سے زیادہ کون غریبوں کی خبر گیری کر سکتا ہے؟ آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جتنے لوگ تھے اتنی ہی تعریفیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے۔ اب جب تسلی ہو گئی پھر بتایا کہ اچھا جب تمہیں ہم پہ اتنا یقین ہے، یہ بھی پوچھا فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ آ جائے تمہیں ختم کر دے، یقین کر لو گے؟ فرمایا جو آپ کہتے ہو کہ وہ مان لیں۔
اب پتہ یہ لگا کہ مسلمان کے لیے، مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے، کسی دائی کے لیے دائی بننے کے لیے یہ ضروری ہے، کسی عالم کے لیے یہ عالم بننے کے لیے ضروری ہے، کسی بیوپاری کے لیے یہ بیوپاری بننے کے لیے ضروری ہے، کسی پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر کے لیے ڈگری لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے محلے والے یہ بات کہیں کہ تیرے جیسا کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہم تو خود ہی کہتے ہیں نا جی میں حاجی ہوں جی، میں قاضی ہوں جی، ہم تو خود ہی کہتے ہیں نا جی میں دیندار ہوں جی، ہم تو خود ہی کہتے ہیں نا جی میں نے فلاں کام کیے ہیں دین کے۔ لوگ تو نہیں نا کہہ رہے۔ محمد رسول اللہ نے اسلام کی جب بنیاد رکھی تو اس بات کی شرط عائد کی کہ تمہارے محلے کے لوگ، آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ کے پڑوس والے، گرچہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، گرچہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو کہنے والے ہوں کہ عبد الرحمان بھائی، محمد شفیع بھائی انصاری صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ تو بڑے ایماندار ہیں، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہم اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہیں گے، اللہ کے نزدیک ہمیں قبول نہیں۔ یہ اسلام کی وہ پہلی تعلیم ہے جو پریکٹیکل گفتگو کرتی ہے انسانوں کے ساتھ، کہ مطلب اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے خود کچھ کر کے دکھانا ہے، اگر لوگوں کو اچھائی کی بات بتانی پہلے خود اچھا بننا ہے، لوگوں کو ایمانداری کی بات بتانی تو پہلے خود ایماندار بننا ہے، لوگوں کو اگر شرم و حیا کا سلیقہ سکھانا ہے تو پہلے خود شرم و حیا کی بات کرنی، لوگوں کو اگر ایک دوسرے سے رواداری سکھانی تو پہلے خود رواداری کریں۔ لیکن اس کے معاملہ برعکس ہے آج مسلمانوں کے پاس، دین ہماری صرف زبان پر رہ گیا، دل میں نہیں اتر رہا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اولا تیری داڑھی کتنی، اولا مونچھیں کیسی ہے، اور پاجامہ اونچا ہے کہ نہیں ہے، تو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہوا کہ نہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، ٹھیک ہے یہ ضروری ہے، ان کے انکار نہیں ہے، لیکن مقصد اسلام یہ نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں اسلام کی۔ دو چیزیں ہیں ہر چیز میں، جیسے یہ مسجد ہے نا، اس میں یہ جو آپ نے اخروٹ کی لکڑی سے خوبصورت اللہ تعالیٰ کے نام لکھے، یہ لکڑی لگائی، قالین بچھائے، عمارت بنائی، یہ مقصد ہے مسجد نہیں، یہ مسجد کا مقصد نہیں، یہ مسجد کی ضرورتیں ہیں جو پوری کرنی ضروری ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ امام صاحب وقت پہ مصلی پہ آئیں گے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوں گے، ہم وقت پہ نماز ادا کریں گے، اس لیے ضرورت اور مقصد میں فرق ہے۔ اب ہم اسلام کی ضرورتیں تو پوری کر رہے ہیں، مقصد کی طرف توجہ، اس لیے لوگ آپ کے مقصد کو دیکھتے ہیں، آپ کی ضرورت کو۔ آپ لوگ پورے ملک میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، پورے ملک میں کاروبار بھی کرتے ہیں، پورے ملک کے لوگ یہاں بھی آتے ہیں، لیکن مزے کی بات تو یہ ہوگی کہ جو یہاں آ کے جائے، چاہے وہ اس کا مذہب ہندوؤں کا ہو، چاہے سکھوں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے جینیوں کا ہو، جا کے کہے کہ وہاں فلاں مسلمان کے ساتھ رہ کے آیا، فلاں مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا، تو بھائی ان سے بہتر مجھے کوئی دوسرا، یہ اسلام، اس کا نام ہے اسلام۔ کا مطلب سلامتی کے ساتھ زندگی، سلامتی مطلب خود بھی عزت دار ہو، دوسروں کو بھی۔ اب ہم خود تو عزت دار ہیں لیکن دوسروں کو عزت، اپنے بھائی کو عزت نہیں دینا چاہتے، بیوی کو نہیں دینا چاہتے، پڑوسی کو عزت نہیں دینا چاہتے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کو، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد اس کے دل میں یہ ہے کہ میری برادری اچھی ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میری چمڑی اچھی ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا ہی مذہب سب سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب وہ خدا کی مخلوق سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ کنبہ ہے، پوری کائنات، کیا پوری کائنات جو ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں، وقت بھی بہت کم ہے۔ یہ تو ہمارے حضرت آپ کے جو امام صاحب ہیں، ان کا حکم ہوا کہ 5 منٹ آپ سے گفتگو ہو جائے، پھر دوبارہ انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو لمبی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس بات کو خدارہ ذہن نشین کر دیجیے، چھوڑ دیجیے لمبے لمبے لوگوں کی کمیاں تلاش کرنی چھوڑ دیجیے۔ آپ کو جج نہیں لگایا اللہ نے، ان کو لگایا، اس کے لیے یہ ممبر بنایا۔ ہر ایک مسلمان کو دوسرے پہ جج نہیں لگایا، کوئی حق نہیں دیا اسلام نے کہ آپ کسی کو ٹوک دو، تیری نماز کیسی ہے، تو چلتا صحیح نہیں، تو نے یہ کر دیا، نہیں 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 نہیں۔ وہ خطیب کو اختیار دیا کہ جمعے والے دن بیٹھ کے بات کرے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ مان جائیں۔
آپ اگر ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو اس سے اختلاف پیدا. تو اب دوسروں کو سدھارنے سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خود کچھ اپنے عمل کی طرف توجہ دے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز میں لذت نہیں، کیا وجہ ہے کہ بیوی ناراض ہے، کیا وجہ ہے کہ ماں باپ ہم سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بے تکلف نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یار دوست اپنا دکھ درد ہم کو نہیں سناتے، کیا وجہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے ڈر رہا ہے. جب اپنی طرف توجہ دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا ما غرک بربک الکریم، آئی لو یو کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں آیا ما غرک بربک الکریم. اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو کہا کہ یار تم کہاں جا رہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، تم آؤ تو صحیح معافی مانگنے. اللہ کریم نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ مجھے تو تم سے محبت ہے. لوگ تو محبت اس سے کرتے ہیں نا جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اللہ نے ان سے محبت کی بات کی ہے جو دین سے دور ہیں، جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے تو تم سے بڑا پیار ہے، تم آؤ تو صحیح میری طرف، آ کے معافی تو مانگو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تمہیں بخشنے کے لیے تیار. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے فرما برداری عطا فرما، جن کے پڑوسی ناراض ہیں ان میں صلح عطا فرما، جن کے دلوں میں نفاق ہے محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. غیر مسلم اقوام کے ساتھ بھی اسلامی آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل کو فراخی کے ساتھ بلند فرما. یا اللہ اسلام کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری شکل سے، کردار سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک عطا فرما. یہ مختصر ترین دعائیں ہیں. اے مولا کریم اس تاریخی مسجد میں بیٹھے ہیں، 150 سال سے یہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے. ہم سے پہلے ہمارے اکابرین نے بڑی کم سنی کی حالت میں یہاں آپ کی عبادتیں کی ہیں. یا اللہ جتنے بھی بزرگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور اس دنیا سے چلے گئے، اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ان کے ماں باپ اور جن کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے درجات کو بلند، سب کے ماں باپ کو جنت عطا، سب کے عزیز و اقارب کی مغفرت. اور یا اللہ بلا شبہ آپ کا دین قیامت تک قائم رہنے والا ہے. یا اللہ اس مسجد کو بھی قیامت تک قائم رہنے والا فرما. ہر دور میں دین کی گفتگو، دین کی اذانیں، دین کے تلاوت یا اللہ اسی طرح قائم و دائم فرما. جو لوگ آج خدمت انجام دے رہے ہیں بالخصوص امام صاحب اور تمام احباب، سب پہ اپنا فضل فرما. اور جس اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، تکلیفیں آپ کو پتہ ہیں، ضرورتیں بھی آپ جانتے ہیں، اور بلا شبہ آپ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.